السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سجدہ سہو کے کچھ مسائل پھر میں آپ سب کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، غور سے سماعت کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدیوں نے رکوع کیا۔ امام نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدیوں نے رکوع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً سجدے میں چلا گیا اور مقتدیوں کو رکوع کا گمان ہوا اور وہ رکوع میں چلے گئے، تو حکم یہ ہے کہ رکوع توڑ کر سجدہ کریں، یعنی رکوع سے اٹھ کر کے رکوع کو چھوڑ کر کے فوراً سجدہ کریں۔ جس نے رکوع اور ایک سجدہ کیا اس کا سجدہ ادا ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی، اور جس نے رکوع کر کے 2 سجدے کیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں اور اس کو بار بار سن لیں۔ کہہ رہے ہیں پھر سے اسے سماعت کریں کہ امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً سجدے میں چلا گیا اور مقتدیوں کو رکوع کا گمان ہوا اور رکوع میں وہ چلے گئے، تو حکم یہ ہے کہ رکوع چھوڑ کر سجدہ کریں، رکوع توڑ کر سجدہ کریں۔ جس نے رکوع اور ایک سجدہ کیا اس کی نماز کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی، اور جس نے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے وہ۔ دیکھیے، جس نے رکوع اور ایک سجدہ کیا اس کا سجدہ ادا ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی، اور جس نے رکوع کر کے 2 سجدے کیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، سجدہ تلاوت کرنا یاد تھا اور سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کرنا بھول گیا، پھر نماز کے اندر ہی یاد آیا، باوجود اس کے قصداً سلام پھیر دیا، تو کہتے ہیں سجدہ تلاوت ساقط ہو گیا، مگر واجب کو قصداً چھوڑ دینے سے نماز مکروہ تحریمی ہوئی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ یعنی نماز کے اندر اگر بھائی یاد آ گیا کہ مجھے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو سجدہ تلاوت کر لینا ضروری ہے۔ اب اگر اس نے قصداً سلام پھیر دیا تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، اور ایسی نماز کو پھر سے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، سجدہ تلاوت کے بعد 3 آیت کی مقدار تاخیر کر دی۔ سجدہ تلاوت کے بعد 3 آیات کی مقدار تاخیر کر دی تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ کسی نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت کرنے میں 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار یا زیادہ تاخیر کر دی تو سجدہ سہو کرے۔ اب ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آگے دیکھیں، سورہ حج کے آخری سجدے کا حکم ہے۔ مسئلہ دیکھیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک سورہ حج کا آخری سجدہ واجب ہے۔ اگر کوئی حنفی مقتدی شافعی مذہب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو حنفی مقتدی کو بھی چاہیے کہ امام کی اقتداء میں سورہ حج کا آخری سجدہ کرے۔ سورہ حج 17واں سپارہ میں ہے،
اس اور ایک دم آخر میں آیت سجدہ ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک جو ہے سورہ حج کا آخری سجدہ واجب ہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک وہاں سجدہ کیا جائے گا اس آیت پر۔ اب امام شافعی کو ماننے والا کوئی شافعی امام ہے اور اس کے پیچھے حنفی مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب حنفی مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی شافعی مذہب کے ماننے والے جو امام ہیں جب اس آیت کو پڑھیں گے تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، وہ سجدہ تلاوت کریں گے۔ اب حنفی مقتدی کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ حنفی مقتدی کو بھی شافعی امام کی اقتداء کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں، مسائل کو یاد کریں۔ نماز کے مسائل سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔